کہنے اور دیکھنے کو تو مسجد محض ایک عمارت نظر آتی ہے اور بسا اوقات عام گھرانوں کوٹھیوں سے کم پرشکوہ نظر آتی ہے، لیکن اس کی نسبت چونکہ اللہ کے نام اور اس کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا تقدس، مقام اور مرتبہ بھی اس سے 50-100 گنا بڑھ کر قیمتی بنگلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہو یا ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس ہو یا گورنر ہاؤس، یہ تمام تر اپنے دبدبے، شان و شوکت، بلند قامت اور بیش قیمت ہونے کے باوجود ان کی حیثیت اس قدر تقدس مآب ہرگز نہیں ہوتی جو مسجد کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام لوازمات عمارت کے باعث نہیں بلکہ اس نسبت کے سبب ہے جو مسجد کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمال تدبر و حکمت سے مسجد کو ہمانوئی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تاکہ اللہ کے نام پر برپا ہونے والے انقلاب کے بعد بندوں کا اللہ کے ساتھ ہمہ وقت رابطہ استوار رہ سکے۔ مسلمان مسجد میں صرف عبادت کے وقت ظاہر نہ ہوں بلکہ مسجد ان کی زندگی کا جزء اعظم اور لازمی حصہ بن جائے۔ مسلمان معاشرتی سرگرمیوں کو سر انجام دینے کے لیے تعلیم مسجد سے حاصل کرے، اور جب تک مسلمانوں کی زندگی میں مسجد ایک لازمی جزو رہا، جب تک نمازوں کے ساتھ ساتھ درس و تدریس مسجد میں ہوتی رہی، عدل و احتساب مسجد میں ہوتا رہا، نکاح بھی مسجد میں پڑھایا جاتا رہا، سفیروں اور وفود سے ملاقاتیں بھی مسجد میں ہوتی رہیں، مسئلہ خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو اس کے حل کے لیے مسجد رہی، تو اس وقت ہر مسلمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا مصداق تھا۔ جب تک مسجد مسلمانوں کا مرکز و محور رہی تو مسلمانوں کی ہیبت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے تھے، مگر یہ سب کچھ اس وقت تھا جب اسلام اور اسلام کا نظام اپنی شان و شوکت کے ساتھ خدائی دھرتی پر قائم تھا۔ آج کی طرح مسلمان اپنے پیارے رب سے دور نہیں ہوئے تھے۔ مسلمان معاشرے میں جہاں مجموعی زوال نے بہت سی خرابیاں پیدا کی ہے، وہاں پر مسجد کے حساس اور بنیادی کردار کو بھی مجروح کیا گیا ہے، اور مسجد کو صرف عبادت خانے کا نام دے دیا گیا ہے، جہاں پر مسلمانوں کے سر تو بارگاہ خداوندی میں جھکتے ہیں لیکن دل پوری طرح مائل نہیں رہا۔ اذان کی آواز تو گونجتی ہے مگر اذان بلالی کا تأثر نہیں ملتا۔ محراب کا رخ تو صحیح ہے مگر فکر، عمل اور عقیدے کی سمت درست نہیں رہی۔ مسجدوں کے چھت، دیواریں، فرش اور گنبد تو پختہ ہو گئے ہیں مگر نمازیوں کے کردار پختہ نہیں رہے۔ مسجدوں کے حال فانوسوں اور کمکموں سے تو جگمگا رہے ہیں مگر ہماری سوسائٹی اندھیروں کی نظر ہو گئی ہے۔ قرات و تجوید کے لہجے تو نفیس ہو گئے ہیں مگر عبادت گزاروں کے لہجوں میں تلخی آ گئی ہے۔ اس کی بدیہی وجہ یہ ہے کہ مسجد کا حساس، متحرک اور جاندار کردار فراموش کر دیا گیا ہے۔ دین و دنیا کی سنویت کو مٹا کر اپنے الگ الگ خانے تعمیر کر لیے گئے ہیں کہ اب سیاست اور مسجد، بازار اور مسجد، طرز معاشرت اور مسجد، انداز معیشت اور مسجد، نظریہ ثقافت اور مسجد، ان سب میں ربط باہمی اور حسن سلوک نہیں رہا۔ اہل دنیا تو فرنگی بت قدے میں گم ہو گئی ہے مگر اہل مذہب تہے محراب مسجد سو گئے ہیں۔ اہل دنیا تو اپنے منصب سے غافل ہو چکے ہیں اور اہل مذہب بھی ساتھ ساتھ اپنے منصب سے بے خبر ہو چکے ہیں۔ اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ لوگ سوچتے تو ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ انسانی سطح پر کوئی اصلاحی انقلاب برپا ہو بلکہ اس لیے کہ لوگ انہیں مفکر کہیں۔ مسجدیں بنتی ہیں، مینار بلند ہوتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ لوگوں اندھیرے ضمیر اور کالے دل روشن ہوں بلکہ اس لیے کہ مسجد ریس میں کہیں ہار نہ جائیں۔ تنظیمیں بنتی ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ ملی سطح پر قوم کا نظم و ضبط سے مقدر جاگ اٹھے بلکہ اس لیے کہ شہرت کے جذبوں کو تسکین حاصل ہو۔
حالانکہ مسجد تو ایک کثیر المقاصد ادارہ ہے، ایک ہی وقت میں روحانی تربیت گاہ، سیاسی مرکز، ثقافتی دائرہ اور علمی دانشگاہ ہے۔ دنیا کے حالات و معاملات میں بلا شبہ جامعات اور اداروں نے بڑا مثبت عمل دخل دیا ہے، مگر مسجد تو خود ایک بہت بڑی جامعہ اور ادارہ ہے۔ کیمبرج، آکسفورڈ، سوربن اور کیلیفورنیا جیسی یونیورسٹیز بھی اپنی آغوش سے ایسے انسان پال پوس اور سوار کر بنا کر نہیں نکال سکی جو مسجد نبوی بے مثال انقلابی کردار کے حامل انسانوں کی کھیپ دنیا کو عطا کر چکی ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر اچھا انسان، مجسمے صداقت حضرت ابوبکر صدیق، سراپا عدالت حضرت عمر فاروق، پیکر حیا حضرت عثمان غنی، دبستان علم و حکمت حضرت علی المرتضیٰ، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس، امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سیف اللہ کے تمغے سے نوازے جانے والے حضرت خالد بن ولید، یہ سبھی آغوش مسجد کے پروردہ اور فیض یافتہ تھے۔ کوئی ان سے بڑھ کر کیا صداقت کا نمونہ پیش کر سکے گا؟ کون بلند پایا عدل کی بہار دکھا سکے گا؟ حیا کا معیار رکھ سکے گا؟ اور کون علم و حکمت کے نقطے سمجھا سکے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے سر پر درسگاہ سے فراغت کی دستار فضیلت نہیں باندھی گئی، مگر دنیا بھر کے مدرسوں کے صدر المدرسین آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو کسی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں ملی، لیکن ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ دنیا بھر کی جامعات کے سرمایہ علمی پر باری نظر آتا ہے۔ یہ سب کے سب مسجد کے پروردہ اور فیض یافتہ تھے۔ حضرات محترم، ان تمام تر الجھنوں لغزشوں کے باوجود ہم مسجد کے توسط سے گراں قدر کام سر انجام دے سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں مسجد کے پلیٹ فارم کو اور بھی زیادہ مؤثر، باوقار اور پرکشش بنانا ہوگا۔ ہمیں ایسے خطیب پیدا کرنے ہوں گے جو لوگوں کو تربیت کر سکیں۔ اور آخر میں علامہ اقبال کی ایک نظم جو انہوں نے لکھی بھی اس بارے میں تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری، دم زندگی غم زندگی، رم زندگی سم زندگی، دم غم نہ کر سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان کلندری، اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و گناہ نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و گناہ نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، اور اے کرم شاہ عرب کہ ہم کھڑے ہیں منتظر کرم، کرم اے شاہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ غدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری، وما علینا الا البلاغ المبین۔